अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली मुंदरो और आप देख रहे हैं पीजेड बयाबान टीवी। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक ऐसे परिंदे की कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूं जिससे शायद आप नावाकिफ़ हो। तो दोस्तों, आज हम मुर्गियों का जिक्र करेंगे। आपको मुर्गियों के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे। शायद आप मुर्गियों के बारे में इतना ना जानते हो जो आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि मुर्गियाँ पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर एशिया में तो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मुर्गी की बहुत सारी किस्में हैं। हम आज उन सारी किस्मों को तो बयान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चंद ऐसी ख़ास किस्में हैं जो आपके सामने हम रखेंगे, जिनकी पहचान करना बहुत लाज़मी है। अक्सर लोग उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं, तो आज हम आपको उनकी पहचान बताएंगे। चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गंजी मुर्गियाँ। जी हाँ, आपको हंसी तो आ रही है कि मुर्गियाँ गंजी कैसी हो सकती है, लेकिन हाँ, ये गंजी मुर्गियाँ। इनकी गर्दन पे बाल मुकम्मल तौर पर नहीं होते हैं, नर हो या मादा, इनकी गर्दन जो है गंजी ही होती है। और ये जो किस्म है, ये अंडे बहुत ज़्यादा दिया करती है। इनकी अंडों की तादाद 80 से 90 तक हो सकती है फ़ी सीज़न, यानी कि एक सीज़न में ही 80 से 90 अंडे दे सकती हैं। और उसके बाद ताज वाली मुर्गियाँ। अब आप कह रहे हैं कि ताज, मुर्गियाँ कब ताज पहनने लग गई? ये एक ऐसा किस्म है जिनकी चोंच के ऊपर एक ताज बना होता है। जी हाँ, आप देखते होंगे कि ये ताज एक बहुत ब्यूटीफुल ताज होता है, जो कि इंसान को इन मुर्गियों की तरफ खींचता चला जाता है। और जो भी इंसान इन मुर्गियों को देखता है तो वो देखता ही रहता है कि ये ताज इतना खूबसूरत होता है। और ये ख़ास तौर पर पोल्ट्री फार्म्स में पाली जाती हैं क्योंकि ये अंडे बहुत ज़्यादा देती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा देती हैं अंडे। और इसके बाद मैं जिक्र करता चलूँ सिंधी मुर्गियाँ। ये तो अपनी मिसाल आप हैं, ये खुद की तारीफ खुद ही करते हैं। हाँ, इनका हमेशा सीना चौड़ा होता है और इनकी छाती पे बाल नहीं होते, यानी कि छाती खोल के चलते हैं। आज हम सिंधी मुर्गे का भी जिक्र करेंगे अपनी वीडियो में आगे चलकर। और इसके बाद हम आपको बताएंगे ईरानी नस्ल के बारे में, ईरानी मुर्गों के बारे में आपको बताएंगे। मैं नहीं जानता कि इन पे नाम ये ईरानी कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, लेकिन मैं आज आप लोगों की इनकी पहचान ख़ास तौर पर बताऊंगा। हाँ, आज का जो मेरा मौजू है वो है ईरानी मुर्गे। अक्सर लोग ईरानी मुर्गों को सिंधी मुर्गे समझ कर ले लेते हैं, जो कि एक दूसरा नस्ल है। ईरानी नस्ल एक और नस्ल है और सिंधी नस्ल एक और नस्ल है। इन दोनों की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। एक जैसी इनकी खाल होती है, एक जैसे इनके बाल होते हैं, एक जैसी चाल चलत, लेकिन सिर्फ इनका फ़र्क जो है वो इनकी उम्र, इनकी हाइट, इनके वज़न में ही देखा जा सकता है। तो आज हम आपको इनकी पहचान बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। सबसे पहले तो आपने सिंधी मुर्गे तो आपने देखे ही होंगे। सिंधी मुर्गों का जो वज़न होता है वो 2.5 से 3 किलो तक हो सकता है नॉर्मली। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली सिंधी मुर्गों का जो वज़न होता है वो 2.5 से 3 किलो तक हो सकता है। इनका सीना खुला होता है, यानी कि इनके सीने पे जो बाल होते हैं वो नहीं होते। गर्दन के नीचे जो सीना है उन पे बाल नहीं होते। और एक बात, इसकी पहचान इस तरह भी हो सकती है कि सिंधी मुर्गा कद का बहुत लंबा होता है। जी हाँ, दूसरे मुर्गों के मुकाबले में ये सबसे लंबा होता है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। और एक बात,
یہ جو مرغا سندھی مرغا ہے یہ میچور یعنی بالغ یہ بہت دیر سے ہوتا ہے، یہ 5 سے 6 مہینے کے بعد بالغ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے ایرانی مرغا جو ہے وہ جلدی بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے سندھی مرغے کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دیں، اس کا ذکر واضح کر لیں۔ اور ایک بات، سندھی مرغا جو ہے یعنی کہ آپ کو ایک بات تو پتہ ہوگی کہ مرغا اذان یعنی بانگ تب دیتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ مرغے کی بالغ ہونے کی نشانی یہی ہے کہ وہ اذان دینا شروع کر دے، تب سمجھ لو کہ وہ میچور ہو چکا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سندھی مرغا جو ہے وہ 5 سے 6 مہینوں کے بعد میچور ہوتا ہے، اور اس کا وزن جو ہے 2.5 سے 3 کلو تک ہو سکتا ہے، اور اس کی ہائٹ سب سے لمبی ہوگی۔ کہ یوں کہیں کہ وہ جب بچہ ہوتا ہے نا، پھر بھی اس کی ہائٹ بہت لمبی ہوتی ہے۔ ایرانی مرغے ہائٹ کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ سندھی مرغا جو ہے اس کے اندر ماس یعنی کہ گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ وزنی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف، یعنی کہ ایرانی مرغا، جو کہ آج ہمارا خاص مقصد ہے آپ لوگوں کو سمجھانا۔ ایرانی مرغا، اس کی ہائٹ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے لیکن سندھی مرغے سے کم ہوتی ہے، اور اس کا وزن زیادہ سے زیادہ 1.5 کلو تک ہی جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ گیا تو 1.25 کلو تک، اس سے زیادہ کا اس کا ویٹ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات، ایرانی مرغا 90 دن کے اندر، جی ہاں 90 دن کے اندر یہ اذان دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ میچور ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات، ایرانی مرغی جو ہے، ایرانی مرغی جب بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو کم از کم 90 دن تک ان کو اپنے ساتھ ہی رکھتی ہے، جی ہاں اپنے ساتھ ہی لے کے چلتی رہتی ہے، اس چلتے چلتے وہ میچور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات، ایرانی مرغے بہت غصیل مرغے ہوتے ہیں، جو چھوٹی سی عمر میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سندھی مرغا لڑتا بہت دیر سے ہے، اور ایرانی مرغا بچپن سے ہی لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک بات، ایرانی مرغا جو ہے وہ لڑتا بہت تیز ہے، جن کی لڑاکو ہے، غصیل ہے۔ اگر ایک ماں کے 2 بچے ہوں گے نا تو وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایرانی مرغے جو ہیں، ان کا اگر ہم ان کو لڑائیں، جیسے کہ میں یہاں پہ لڑانے کی باتیں تو نہیں کروں گا کیونکہ یہ یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف ہے۔ یوٹیوب یہ بالکل نہیں چاہتا کہ آپ یوٹیوب پر لڑنے اور لڑانے کی باتیں کریں، تو مرغوں کو بالکل بھی نہ لڑائیے، کیونکہ یہ جرم بھی ہے، قانون جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ میں صرف آپ کو یہ واضح کر کے بتا رہا ہوں کہ سندھی مرغے اور ایرانی مرغے میں کیا فرق ہے۔ ایرانی مرغا لڑتا بہت تیز ہے اور جلدی ہی میچور ہو جاتا ہے، اس کا وزن بھی کم ہوتا ہے بمقابل سندھی مرغے سے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے مرغی اپنے انڈوں پر کتنے دن بیٹھتی ہے۔ جی ہاں 21 ڈیز بیٹھتی ہے، اور اس کے بعد ایرانی مرغے کی ماں اپنے بچوں کے ساتھ کم از کم 3 ماہ یعنی کہ 90 دن ساتھ لے کر چلتی رہتی ہے ان بچوں کو۔ جی ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ اصیل سندھی مرغے کی آنکھیں لال پیلی ہوں گی، وہ ہوں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آنکھوں کا کوئی بھی فرق نہیں ہوتا۔ آنکھیں ایرانی مرغے کی بھی لال پیلی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف سندھی مرغوں کی ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہی میں نے جو آپ کو بات بتائی کہ ان کا فرق صرف یہی ہے کہ ان کے ویٹ میں، ان کی ہائٹ میں اور ان کی ایج میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک مرغا لے کر آئے ہیں، اس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایرانی ہے یا پھر سندھی اصیل ہے، تو آپ اس کی عمر میں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی قد میں سے یعنی ہائٹ میں سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک بات، اس کے لڑنے کی عمر، ایک چھوٹی سی عمر میں اگر کوئی مرغا لڑنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ یہ ایرانی ہی مرغا ہے، کیونکہ سندھی مرغا ہمیشہ بڑا ہو کر ہی لڑتا ہے۔ ایرانی مرغیوں کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ وہ انڈے کم دیتی ہیں۔ جی ہاں، وہ انڈے 10 سے 12 ہی دیتی ہیں، اس سے زیادہ انڈے
نہیں دیتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا، کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی۔ میں نے تجھے صرف شروعات کی ہے، آگے آگے میں آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ اور مزیدار سی ویڈیوز لاتا رہوں گا، تو میرے چینل کو بالکل بھی چھوڑیے گا مت، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔